دوستوں میں آج آپ کو ایک سبق آموز اور مزیدار کہانی سناؤں گا۔ اس کہانی کا ٹائٹل ہے بے حسی کہہ لے یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے اب۔ ایک امیر بادشاہ کے پاس ایک خوبصورت طوطا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ طوطا بھی بادشاہ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ ایک دن طوطے نے کہا اس سے ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے خوشی سے اس سے اجازت دے دی اور طوطا اڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ کچھ دن وہاں اپنی ماں کے پاس رہا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ ایک دن اس کی ماں نے بتایا یہاں آم کا درخت ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس درخت کا پھل جو بھی کھاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ طوطے نے سوچا کیوں نہ وہ یہ پھل اپنے بادشاہ کے لیے لے جائے تاکہ اس کا بادشاہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ طوطے نے اس درخت سے ایک آم کاٹ کر اپنی چونچ میں پکڑ لیا اور محل کی طرف پرواز کرنا شروع کیا۔ راستے میں شام ہو گئی تو وہ پھل کو ایک درخت کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ بدقسمتی سے رات کو ایک سانپ نے آ کر اس پھل کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ پھل زہریلا ہو گیا۔ لیکن طوطے کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ صبح طوطا اٹھ کر پھل لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اس سے ساری داستان بتائی کہ یہ پھل کھانے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور میں یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے تجربہ کرنے کے لیے تھوڑا سا پھل اپنے وفادار کتے کو کھلایا۔ پھل چونکہ زہریلا تھا تو کتا مر گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا میں تو اس طوطے کو دوست سمجھتا تھا، اس سے اتنا محبت کرتا تھا اور یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے اپنی تلوار نکال لی اور کسی کی نہ سنی اور اس طوطے کو مار دیا اور اس پھل کو کسی دور جگہ پھینکوا دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس جگہ پر ایک آم کا پیڑ اگ گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس پیڑ کا پھل کوئی نہ کھائے کیونکہ اس کا پھل زہریلا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت اس جگہ سے گزری، وہ کہیں دور سے آئی تھی اور اس نے اس آم کے درخت کے بارے میں کوئی بات نہ سنی تھی۔ اس کو بھوک لگی، اس نے اس درخت سے ایک آم توڑا اور کھا لیا۔ اب جیسے ہی اس نے آم کھایا اس کی عمر کم ہونا شروع ہو گئی، وہ پھر سے جوان ہو گئی۔ اب جب لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا تو وہ لوگ حیران ہو گئے، تو وہ اس عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ جب بادشاہ نے اس کی بات سنی، اس سے سمجھ آئی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ اب بادشاہ رونے لگا، اس سے افسوس ہوا کہ اس نے طوطے پر اعتماد کیوں نہ کیا۔ اس نے طوطے سے جواب نہ لے کر جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا، سچ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگوں کا رویہ اسی بادشاہ جیسا ہی ہوتا ہے۔ ہم جلد بازی میں فیصلہ لیتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ کوئی بھی آ کر ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہے
تو ہم یقین کر لیتے ہیں، ہم سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ جلدی میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ غصے اور جلدی میں لیے ہوئے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دونوں طرف کی پوری بات سننی چاہیے، تو ہی ہم سچ جان پائیں گے اور صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ دوستو، زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا سوچو، کچھ نیا کرو۔ Thank you very much for watching my video. You guys are amazing.